أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہونے والا ہے، یعنی الٹیمیٹلی ان کو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملنے والا ہے. اللہم اجعلنا منہم آمین. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھی ایک امت کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں امتوں میں رسول آئے، تاکہ آپ ان کے اوپر وہ تلاوت کریں قرآن کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا کفر اختیار کر رہے ہیں قرآن سننے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو آپ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیں کہ وہی میرا رب ہے، میرا پالنے والا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں بھروسہ کرنے والا ہوں اور اسی کی طرف رجوع لانے والا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی بات کوئی نہ بھی سنے تب بھی آپ نے اعلان حق جاری رکھنا ہے، اور اس بنیادی دعوت کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توکل اسی کے اوپر ہے، ہر معاملے میں ہم اسی کی طرف رجوع لانے والے ہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور اگر ہم قرآن کو ایسا بنا دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، یہ آپ نے کئی بزرگوں کا نہیں سنا کہ پہاڑوں کو اشارہ کیا پہاڑ چل پڑے، اور یہ دیوار ڈنگی تھا، ایک بزرگ سن انہوں نے اشارہ کیا تو دیوار بھی نالے ٹوٹ پئی. قرآن پڑھنے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. قرآن نفی کر رہا ہے اس چیز کی کہ قرآن پڑھنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا نہیں ہے. اگر قرآن ہم ایسا بنا دیتے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، یعنی نبی علیہ السلام تلاوت شروع کرتے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، تو کفار مکہ تو یہی گمان کریں گے واقعی یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ کیا ہے پیغمبر نے، ہم اسے پیغمبر مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا. اگر قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، کہتے ہیں نگاہ ماری دیا کر دیتا. یعنی قرآن کی آیات میں یہ اثر رکھتے ہم کہ جو بھی پڑھے، اور اسپیسیفکلی اس وقت تو نبی الاسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام اس قرآن کو پڑھتے، پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، زمین پھٹ جاتی،
اگر ہم اس کو بنا دیتے ایسا، یا قرآن پڑھنے سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے. یہی چیزیں چاہیے نا آپ کو، اور کیا چاہیے؟ اشارہ کرو پہاڑ چلنا شروع کر دیں، بلڈنگیں ادھر کی ادھر ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، دشمنوں کی طرف دیکھ کے قرآن پڑھے اور دشمنوں کی پوری فوجیں جو ہیں زمین میں دھس جائیں. زمین پھٹ گئی تو ظاہر فوج دھس گئی، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آج کے اس دور میں بھی اگر فوج زمین میں دھس جائے تو آپ جنگ جیت کے، اور مردے کلام کرنا شروع کر دیں تو بھائی آپ کا تو بدترین مخالف بھی آپ کو پیغمبر مان لے گا. تو کیا جیزس کرائسٹ کو پیغمبر مان لیا تھا یہودیوں نے؟ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. تو کیا اس وقت یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 12 حواری تھے جیزس کرائسٹ کے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا، باقیوں نے تو قتل کے فتوے جاری کر دیے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ادروائز انہوں نے تو سولی دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر مردے بھی کلام کرنا شروع کر دیتے، پھر بھی اینڈ رزلٹ یہ تھا، تب بھی سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہونا تھا. ان چیزوں نے ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہ دینا چاہے. کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو پھر ساری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا؟ مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا نا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کائنات تو اللہ نے بنائی تھی، مخلوق تو اللہ کی تھی اور پیچھے شیطان کی چال پڑی، تو الٹیمیٹلی شیطانی طاقت جیت گئی، رحمانی طاقت ہار گئی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے آزمائش کی دنیا بنائی ہے. اگر میں نے زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو ایک شیطان کیا اربوں شیطان بھی ہوتے کسی کو گمراہی کی طرف مائل نہ کر سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے ہر انسان کی کر لیتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے پا چکا ہے کہ جنت اس شخص کو ملنی ہے جس نے یہ جنت ارن کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، وقت کے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے. اے اہل ایمان، کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ہدایت دے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا؟ اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب ملتا رہے گا، تکلیف ملتی جائے گی، انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے بدلے میں، یا انہیں کوئی مصیبت ان کے گھروں میں، یہاں تک کہ وہ پھر آخری وعدہ اللہ کا سچا آ جائے گا. انبیاء کے انکار کرنے پہ دنیا کا عذاب، یا ان پہ موت کی شکل میں آخرت کا عذاب سٹارٹ ہو جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا ان کے ساتھ. تو ہم نے پھر کافروں کو پہلے تو ڈھیل دی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو پھر کیسا ہوا میرا پکڑنا؟ تو نبی الاسلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کو اگر ڈھیل مل رہی ہے نا تو ایک دن آئے گا ہم انہیں پکڑیں گے. اور پھر پکڑا ہے، بدر کے اندر پکڑا ہے، اس کے بعد احد میں بھی پکڑا. وہ تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست آ گئی، ادروائز شروع میں تو وہ بھاگے تھے. اور پھر خندق میں بھی پکڑا، حنین میں بھی پکڑا، اور بعد میں رومنز اور پرشین کو بھی پکڑا اللہ تعالیٰ نے. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا وہ خدا جو ہر جان کے اوپر نگہبانی کیے ہوئے ہے، جو ان لوگوں کے اعمال ہیں ان کو دیکھنے والا ہے، ان پہ نگہبانی کر رہا ہے، اس اللہ کے لیے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے، اور شریکوں سے ٹھہرائے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. یا اگر پیغمبروں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا ہے تو وہ پیغمبر ہے جنہیں موت آ جانی ہے، جو روٹی کھانے کے بھی محتاج ہے، اپنی ہر نعمت کے معاملے میں وہ اپنے رب کے محتاج ہے. اللہ ہی نگہبان ہے سب کے اوپر. تو ایسی ہستیوں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر ٹھہرا لیے. ان کے نام لے کے ذرا اے نبی ان کو کہو کہ پکارو ان کو، یعنی وہ تمہارا کوئی نفع نقصان والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. کیا تم اللہ کو اس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو جو اس کے علم میں تو نہیں ہے زمین میں؟ سورہ یونس میں ہے کہ اللہ کو تم وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمان میں بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنا کوئی نائب بنایا ہو. اچھا، یہ گفتگو کرنے کا انداز لٹریچر کا ہے. یہی بات ہم کر دیں نا تو کہتے ہیں یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم ہی نہیں ہے. یہ اور بات ہی ٹر پہ دینا ہے بھائی. بات سمجھانے کے لیے بیان کرنا پڑتا ہے. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے. مراد یہ کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، اسے تو پوری کائنات کا علم ہے. جو تم بات کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو سمجھو بات ہے ہی نہیں ہے. ہوتی تو اللہ کو تو پتا ہوتی، لیکن اللہ نے اس بات کو اس انداز میں نہیں کیا. لٹریچر میں بات اسی طریقے سے ہوتی ہے. یہی بات جو ہم نے کی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یا یوں ہی وہ یاوہ گوئی کے اندر مصروف ہے. یہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹیاں شریک ٹھہرا لی ہیں، بتوں کو فرشتوں کی یعنی ایک شبیہ بنا کے انہیں دیویاں ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے بکواسیات ہیں. بلکہ کافروں کے لیے ان کا جو یہ مکر ہے، ان کی گمراہی اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے. ظاہر ان کی آزمائش کے لیے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ خود سے چھوڑا ہے اور وہ اب حق کے راستے سے روک دیے گئے ہیں. اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، جبکہ آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہونے والا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اس جنت کی کیفیت، اس کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی. اچھا، یہ مثال ہمیشہ کیوں آتی ہے؟ دنیا میں بھی آپ اس سین کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. جو لوگ بھی سیاحت کے عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین منظر جو آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ندیاں رواں ہیں. ایون باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ یہ والا آپ کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی بھی آپ دیکھیں اور سبزہ بھی دیکھیں، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اسے انجوائے کرتا ہے. اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے نا جنت کی اہل تقوی کے لیے، وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ اکبر. اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. آپ جو پھل توڑیں گے دوبارہ سے اگائے گا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. موت ذبح ہو چکی ہے،
آپ پھل توڑیں اور کھا لیں تو وہ اس ٹہنی کے اس پورشن پہ جو ایک انگور کا دانہ تھا اسے تو موت آ گئی نا، لیکن نہیں آئے گی، دوبارہ اگ جائے گا۔ آپ نے کھا بھی لیا اور وہ اپنی جگہ پہ اگ گیا، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلے گا، اور یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک انجام ان کا تھا جو رب کا ڈینائل کرنے والے ہیں، ایک اہل ایمان کا، اور جو ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کا وہ ہے آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، ان میں سے جو اچھی نیچر رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ خوش ہیں اس قرآن کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ یہاں وہ اہل کتاب مراد ہے، میجورٹی تو ظاہر ہے وہ کرسچنز میں تھے، کہ جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے ان کی نشانیوں سے۔ یہودیوں میں اکا دکا لوگ تھے، عبداللہ ابن سلام جیسے، تو اللہ تعالیٰ بارے وہ تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان گروہوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اے نبی آپ فرما دے کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی جانب میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہ وہی بنیادی دعوت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اتارا ہے اسے فیصلہ کن عربی زبان میں قرآن کو۔ تو اے نبی اگر آپ نے بھی پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی اللہ کے سوا نہ تو کوئی پش پناہ ہوگا اور نہ کوئی حفاظت کرنے والا۔ اب یہ سنگولر کے سیغے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، یقیناً آپ تو اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن پوری امت کو اس کے ذریعے خطاب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں اور ان کی اولاد رکھی تھی۔ یعنی رسول جو ہے وہ کوئی سپر نیچرل قسم کا انسان نہیں ہوتا کہ وہ نہ شادی کرے نہ اس کے بچے ہوں اور وہ کھانا کھانے سے بھی آزاد ہو، جیسا سورہ فرقان میں آئے گی ایک ایسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے، اس نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ بھائی وہ امت کے لیے رول ماڈل ہوتے ہی اس لیے کہ وہ نارمل انسان ہوتے ہیں، مرتبہ بے شک ان کا اعلیٰ ہے، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ بھی عام انسان ہے، انہیں بھی جب زخم لگتا ہے تو ان کا بھی خون نکلتا ہے، انہیں بھی جب تکلیف آتی ہے ان کے بھی آنسو نکلتے ہیں، ان کے وہی احساسات ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہیں، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تو ان کے لیے ہم نے ان کی بیویاں بنائی تھی، ان کے بچے تھے، اور کسی رسول کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دے جو ہمارے نبی سے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9 معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ آسمان پہ چڑھے ہمارے سامنے، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے کتاب لے کے آپ ہمارے سامنے نہ نازل ہوں، یا آپ کا کوئی باغ ہو اس میں آپ نہریں رواں کر دیں،
یا کوئی گھر ہو سونے کا، یعنی کہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا. یار ان ظالموں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. کافروں نے تو ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ اے نبی اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا کر کے دکھائیں تو پھر مانیں گے. تو نبی کو تو یہ معجزہ نہیں دیا گیا، بعد والوں کو کہاں سے مل گیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی رسول کے لیے آپ سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ خود سے کوئی معجزہ لا کے دکھاتا، سوائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اذن کرے. تو یقیناً حضرت عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا. ہمارے نبی الاسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسے معجزات کروائے، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے. ہر موت کے لیے، میعاد کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یعنی اپنی تقدیر کے جو اس کے فیصلے ہیں نا، اس میں بھی وہ انٹروین کر سکتا ہے، اور وہ انٹروین کرنا بھی اس کی الٹیمیٹ تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر دراز کر دے، وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. اب مجھے بتائیں، عمر تو بڑھ ہی نہیں سکتی، رزق تو بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث میں آیا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے فکس کیا. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا؟ اور رزق میں صرف دولت نہیں آتی، اچھی صحت بھی آتی ہے، آسائشیں بھی آتی ہیں، ہر چیز آتی ہے، اور عمر بھی بڑھا دی جائے گی. عمر تو فکس ہے. تو بھائی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یوں کروں گا. اور وہی چیز ہے کہ پہلے تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا. اور یہ بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ یوں کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا یا یہ والے معاملات کرے گا تو میں اس کی مٹا کے نئی تقدیر لکھ دوں گا. اچھا، میں ایک دفعہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے یہی چیز ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی تقدیر کے معاملات میں اتنا محکم نظریہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تقدیر کیوں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تقدیر بدل کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کا بھی پابند نہیں ہوں، چاہوں تو اسے بھی بدل سکتا ہوں. اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ ایکسیپشن ان ڈیسٹنی از نون ایز دعا، صدقہ. تقدیر میں استثناء کا نام دعا اور صدقہ ہے. تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن دعا سے، صدقے سے فیصلہ بدل جائے گا. یہ استثناء ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہے. دیکھیں ذرا اصحاب الکہف کو، ایک دعا ہی کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے اس امر میں کوئی کامیابی کی راہ نکال دے. او یار، انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو شاید کسی پیغمبر نے بھی نہ سوچا ہو کبھی کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کے لیے نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں، تابعین یا تبع تابعین، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے 125 سال بعد یہ اصحاب الکہف ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کرے گا جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا ہوا تھا. عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سوئے رہے ہیں، ان کو اللہ نے 300 سال تک سلایا. دعا ایک کی ہے. انہوں نے اس وقت سوچا بھی ہوگا کہ یار آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا. اچھا، جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا. میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا. یہی دعا ہے، ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اسی کا ورژن ہے جو نبی الاسلام نے آپ کو تعلیم کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر سرکار آپ نے تو
اس کی پناہ طلب کی ہے کہ جس کے خزانے میں نہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، مجبوری تو ہے ہی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کوئی آزمائش کے طور پہ، وہ الگ بات، ادروائز اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تقدیر میں، اور اس کے پاس تو اصل کتاب اس کے پاس ہے، ام الکتاب لوح محفوظ ہے۔ ام الکتاب، کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ، یہ وہ ہے جس سے قرآن بھی نازل ہوا، تورات بھی نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، وہ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک، وہ ہے ام الکتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی، اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدے والی چیز کہ انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے آپ کی زندگی میں، یا ہم آپ کو موت دے دیں اور آپ کی موت کے بعد عذاب آئے، یہ دونوں باتیں اللہ نے پوری کر دی۔ مشرکین عرب کا عذاب تو نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں دیکھا، لیکن رومن اور پرشین امپائر جن کو آپ نے خط لکھے تھے، انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کا عذاب صحابہ کرام نے اپنے دور میں دیکھا ہے، قادسیہ اور یرموک کے اندر، وہ حضور دیکھ نہیں سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا تھا ہم عذاب کا حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو بعض دکھا دے یا آپ کو موت دے دے، تو یہ آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچا دینا اور ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین ان کے لیے گھٹاتے جا رہے ہیں اور زمین ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے وہ سائنٹیفک اس چکر میں ڈالا، بیسیکلی چلیں وہ تو ایک دور کی ایک تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ مشرکین عرب کے لیے آہستہ آہستہ زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کئی قبائل کے ساتھ نبی الاسلام کے پھر معاہدے بھی ہو گئے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے نبی الاسلام کے لیے یہ زمین سٹیبل ہوگی اور آپ کو تو آلٹرنیٹو بیس بھی مدینہ شریف کی شکل میں مل گیا، باقی مشرکین عرب کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں رہی، لیکن ایک دن کے اندر نہیں، آہستہ آہستہ، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اے نبی تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں ہر طرف سے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری کی تھی، وہ بھی تدبیریں کرتے رہے، بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارے کا سارا مکر، چاہے وہ مکر کر رہے ہو یا اللہ کی خفیہ تدبیر ہو، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے ہر جان کے بارے میں، جو وہ کما رہی ہے دنیا میں، جو بھی نیک اعمال کوئی کر رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور برے اعمال میں، اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں، آخرت کا جنت کا ٹھکانہ کس کے لیے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو رسول ہی نہیں ہو، نعوذ باللہ من ذالک، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔ تو اے نبی ان سے فرما دو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ، مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ گواہ ہے اس کے اوپر، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور گواہی کے طور پر وہ لوگ بھی کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا
اہل کتاب جیوز اور کرسچنز جو اہل حق ہیں، جن کے پاس وہ کتاب موجود ہے، اپنی الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی ہے، چاہے وہ حق قبول کریں یا نہ کریں، وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔